آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، اور جب مہمان خصوصی تشریف لائیں تو ان کا بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اب اپنے دست مبارک سے وہ ایک تختی کی نقاب کشائی کر رہے ہیں جو بلو لائن اور گرین لائن کا افتتاح ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا سنگ بنیاد کا افتتاح ہے، اور آج 30 بسیں فیڈ میں شامل کی جا رہی ہیں، ان کا بھی افتتاح ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ، آپ پہ لازم ہے کہ اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے فاروق حسن آپ سب کو اسلام آباد کی اس خوشگوار صبح میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں درخواست کروں گا قاری اعظم کوہستانی صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے ہو، وہاں تمہارے بوجھ اٹھا کر لیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی شفقت والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ. خواتین و حضرات, اسلام آباد میں کم خرچ اور معیاری سفری سہولت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی ویژن اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایگزیکیوشن کے بغیر یقیناً ممکن نہیں تھا. آج اسلام آباد میں ایک ایسی سفری سہولت موجود ہے جس سے تمام شہری آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین سی ڈی اے کو کہ وہ آ کے پروجیکٹ پہ بریف دیں. چیئرمین سی ڈی اے صاحب تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج وزیر اعظم پاکستان 3 اہم سنگ میل طے کرنے کی تقریب میں موجود ہیں. آج 30 بسیں ہماری فیڈ میں شامل کی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی دیرینہ دوست چین سے حاصل کی گئی ہیں. بلو اور گرین لائن کا افتتاح کیا جا رہا ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نہ صرف میٹرو بلکہ اسلام آباد کے اندر باقی ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گا. خواتین و حضرات, آج سے 2 ماہ پہلے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے 18 اپریل 2022 کو اورنج لائن کے افتتاح کے دوران ہدایت دی تھی کہ اورنج لائن کو راولپنڈی میٹرو سے منسلک کر دیا جائے. چنانچہ اورنج لائن کو ریڈ لائن سروس سے فیض احمد فیض اسٹیشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو رائڈرشپ 7 سے 8 ہزار ہوا کرتی تھی اب بڑھ کر 18 سے 19 ہزار تک پہنچ گئی ہے اور یہ کیپیسٹی کا تقریباً 70% بنتا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد کے شہریوں کے لیے جدید، سستے، محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر رہے ہیں. میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آج ہم سنگ بنیاد نہیں بلکہ سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فی الحال عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ان دونوں سروسز یعنی بلو لائن اور گرین لائن کا آغاز ایکسپریس روٹ کے طور پر کیا جا رہا ہے. بلو لائن جس کو فی الحال ہم کرال سے لے کر پیمز تک چلا رہے ہیں، اس میں 13 بس اسٹیشنز ہیں اور اس کا ہیڈ وے 6 منٹ رکھا گیا ہے. کرال کے اوپر ایک بس ٹرمینل بھی بنایا گیا ہے جہاں بسوں کا ڈیڈ مائلیج بچانے کے لیے پارکنگ ایریا بھی ہے اور سٹاف کے لیے آرام کی سہولت بھی رکھی گئی ہے. آگے تعمیراتی کام کی وجہ سے اسے روات تک مکمل کیا جائے گا، تاہم فی الحال PWD تک شٹل سروس کا اجرا بھی کر دیا جائے گا. اس طرح سے گرین لائن پر 8 اسٹیشنز ہیں جس میں سے 2 مکمل کر لیے گئے ہیں اور باقی 6 اسٹیشنز 14 اگست تک انشاءاللہ مکمل کر لیے جائیں گے. یہاں بسوں کی روانگی ہر 10 منٹ کے بعد رکھی گئی ہے. اس میں بھارکو جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، ڈھوک جلانی کا علاقہ ہے، اس میں ایک بس ڈپو بھی بنایا گیا ہے. یہ بھی ڈیڈ مائلیج کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے. رائڈرشپ اور عوام کی سہولت میں اضافے کے لیے اٹھال چوک تک شٹل سروس بھی چلائی جائے گی. جناب وزیر اعظم پاکستان، آپ کی ہدایت کے مطابق عوام الناس کو سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے دنوں میں یہ نیٹ ورک تشکیل دے دیا ہے الحمدللہ. بھارکو، GT روڈ، کرال اور راولپنڈی بالترتیب گرین، اورنج، بلو اور ریڈ لائن کے ذریعے آپس میں منسلک ہیں. میں یہ بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اسمارٹ کارڈز کو بھی متعارف کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ہی کارڈ سے چاروں لائنز پر سفر کیا جا سکے، جس میں راولپنڈی کی ریڈ لائن بھی شامل ہوگی. ان سروسز کو مزید بہتر بنانے کے لیے مخصوص ٹریکس کی فیزیبلٹی کی منظوری دے دی گئی ہے اور جلد اس پر کام شروع کر دیا جائے گا. خواتین و حضرات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پاکستان نے رکھا ہے، اس کو 6 ماہ میں انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے گا. ان تمام اقدامات سے ٹریفک کی روانی میں بھی بہتری ہوگی. اسلام آباد نہ صرف خوبصورت بلکہ جدید اور ماحول دوست شہر بن کر ابھرے گا. اسلام آباد پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں 4 لائنز متعارف کر دی گئی ہیں، جبکہ فیڈر روٹس پر بھی کام جلد شروع کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں وزیر اعظم نے کچھ ہی دن پہلے ہدایت دی تھی اور اسی کے مطابق آئندہ 45 دنوں میں انشاءاللہ اسلام آباد کے سیکٹورل ایریاز میں 8 سے 9 میٹر کی بس سروس شروع کر دی جائے گی، جس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کا فٹ پرنٹ اسلام آباد میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نمایاں ہوگا. میں آخر میں سب حاضرین خصوصاً وزیر اعظم کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو. بہت شکریہ چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. خواتین و حضرات، جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بتایا، آج بلو لائن اور گرین لائن کا افتتاح ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو کہ تمام ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرے گا، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے
اور 30 بسیں ایڈ کی گئی ہیں. اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج صرف اس منصوبے کا افتتاح نہیں بلکہ اس سروس کا آغاز ہے. یعنی آج سے کچھ دیر بعد یہ سروس شروع ہو جائے گی. تو کہ اکثر ہوتا ہے کہ منصوبوں کا افتتاح کیا جاتا ہے لیکن وہ ایگزیکیوشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کریڈٹ بھی اسلام آباد کو جاتا ہے کہ ایک ایسا شہر جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی اور ایون پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی، وہاں پہ اب گرین لائن، اورنج لائن، ریڈ لائن، بلو لائن موجود ہیں جو کہ ایک منظم جال ہے بسوں کا، جس سے سفری سہولت جو ہے بڑے آسانی سے تمام عوام استعمال کر سکتے ہیں. اور اب اسلام آباد کسی بھی شہر سے پاکستان کے بہتر ہو گیا سفری سہولت کے لحاظ سے. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گا وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. رانا ثناء اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب احد خان چیمہ صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان، جناب حنیف عباسی صاحب، جناب عامر احمد علی صاحب چیئرمین CDA، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جناب انجم وکیل صاحب، جناب راجہ وقار گلزار صاحب، جناب ملک ابرار صاحب، خواتین و حضرات. جناب وزیر اعظم، آج آپ ایک عام آدمی کی سہولت کے لیے اور اسے سستی، کم خرچ اور باوقار باعزت سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے دوسری مرتبہ جو ہے وہ آپ تشریف لائے ہیں. اور ابھی حکومت کا 100 دن مکمل نہیں ہوا، لیکن جو آپ کا ہمیشہ سے اور آپ کی ٹیم کا طرح امتیاز رہا ہے کہ عام آدمی جو ہے اسے ایک خاص اہمیت جو ہے وہ آپ کی حکومت میں ہمیشہ حاصل رہی ہے. اور یہ جس سہولت کا آج آپ افتتاح یعنی جس سروس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد کی شہری اور دیہی آبادی جو کہ اس وقت تقریباً 4 ملین کے لگ بھگ ہے، تو یہ اس سے ہزاروں جو ہے وہ اسلام آباد کے عام شہری جو ہیں، جو کہ پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے اور کرایوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مالی دباؤ کا شکار ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک ایسی سہولت ہوگی جس کی انہیں ان حالات میں اشد ضرورت ہے. اور یہ عید کے موقع پہ ان کے لیے ایک خوشگوار جو ہے وہ تحفے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا جو ہے وہ سرکار کے ملازم ہوں، ہمیشہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی ترجیح میں جو ہے وہ رکھا ہے. میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ موقع نہیں ملا کہ میں اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس مرتبہ آپ نے اسلام آباد کے مختلف جو ہے وہ سیکٹرز میں جو ہے وہ جتنی فراغ دلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پیکچز دیے ہیں، مدد کی ہے، اس میں اسلام آباد پولیس جس کا سال ہا سال کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس سے کم ہیں اور ان کے یہ برابر کر دی جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ اس وقت سے ہی تھا جب سے اسلام آباد پولیس کا جو ہے وہ قیام معرض وجود میں آیا، اور یہ دہائیوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک عام کانسٹیبل، ایک عام سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کے اس مطالبے کو آپ نے جو ہے وہ پذیرائی بخشی، اور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کر دی گئی ہیں، جس کا فائنینشیل امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً 1 بلین کے برابر ہے.
اسی طرح سے جناب وزیر اعظم، ایف سی ایک ایسی فورس ہے جو پولیس کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے، اور لیکن اسے اینٹی رائٹ جو ہے وہ فورس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف 3 لفظوں کی ایک امینڈمنٹ تھی رولز میں، جسے نہ جانے کیوں جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ التوا میں رکھا گیا، اور اسے کرنے کے بعد نہ صرف اسے اینٹی رائٹ پولیس کا جو ہے وہ اسٹیٹس ملا، اور وہ اس قابل ہوئی کہ کوئی بھی شر پسند یا کوئی فساد اور فتنہ پھیلانے والا گروہ جو ہے، اگر وہ دوبارہ مسلح ہو کے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کرے، تو ایف سی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ ساتھ دے سکے۔ تو اس سلسلے میں نہ صرف یہ ہوا بلکہ 2000 ایف سی کے جوانوں کو اینٹی رائٹس جو ہے وہ اکوپمنٹ کے لیے تقریباً 667 ملین کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ آپ نے منظور فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک عام آدمی، ایک عام کانسٹیبل جو کہ سارا دن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو باقی فورسز کا جو ہے وہ جو روزانہ راشن الاؤنس ہے وہ 264 روپے تھا، لیکن ایف سی کا جو ہے وہ 92 روپیز تھا۔ تو یہ بھی جب آپ کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی منظوری دی، اور اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بھی تقریباً 1 ارب 5 کروڑ روپے جو ہے وہ۔ اسی طرح سے جناب وزیر اعظم، عام آدمی کی ضروریات کے حوالے سے میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے شہداء اور دوران سروس جو لوگ وفات پا گئے، ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ گرانٹ، ان کے بچوں کی اسکول کی فیسیں، ان کے بچوں کے وظائف، یہ بھی پچھلے 4-5 سال سے جو ہے یہ رقم جمع ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ خیال نہیں تھا۔ اور آپ اس رقم کے حجم سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک عام آدمی، غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ یہ تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے تھا جو کہ واجب الادا تھا شہداء کا اور دوران سروس وفات پا جانے والے ملازمین کا، اور ان کے یتیم بچوں کا، بیوہ کا، یعنی یتیم بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں وظائف کی رقم تھی۔ میرے پریڈیسیسر جو ہے وہ دن میں 2 پریس کانفرنس تو کرتے تھے، ایک گھر سے آفس جاتے ہوئے اور ایک واپس گھر کو جاتے ہوئے، لیکن انہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ اتنی بڑی رقم جو سالہ سال سے جمع ہے، اور ان یتیموں اور ان بیوہ اور ان غریب لوگوں کا وہ کس طرح سے گزارا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو یہ بھی، اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ کیونکہ رقم زیادہ تھی، تقریباً 1 ارب 22 کروڑ تھی، تو میں نے یہ تجویز دی کہ اسے 2 سالوں پہ جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور آدھی رقم جو ہے وہ اس سال اور آدھی رقم اگلے سال دی جائے۔ لیکن جناب وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، یہ اسی سال جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے، اور وہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ ادا ہو چکی ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہی وہ آپ کی جو ہے وہ رحم دلی، انسانیت کے ساتھ محبت اور عام آدمی کی ضروریات کا خیال رکھنا جو ہے، یہی وہ آپ کا وصف ہے، کہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، آپ پہ مشکلات بھی آئیں، آپ پہ برا وقت بھی آیا، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے باعزت جو ہے وہ سرخرو کیا۔ شاید اس میں آپ کی یہ جو انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ جناب وزیر اعظم، اسی طرح سے اسلام آباد پولیس کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ان کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو کہ ان کی اور ان کی فیملی کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرے۔ یہ مطالبہ بھی اسی طرح سے بس بکس میں جو ہے وہ چلا آ رہا تھا سالہ سال سے۔ اس مرتبہ 5000 ملین کی رقم سے جو ہے وہ آپ نے
اس منصوبے کو کی منظوری فرما دی ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی جو ہے وہ مہیا کر دیے، اور یہ ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر اندر ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ آپ اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھیں۔ سیف سٹی اسلام آباد جو ہے وہ 30% جو ہے وہ اس کی کوریج ہے، حالانکہ یہ کیپٹل سٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پولیس بھی، یہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی، اور یہاں پہ جو ہے وہ سیف سٹی بھی وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ایسا ماڈل ہونا چاہیے کہ جس کی جو ہے وہ پورا ملک جو ہے جس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 30% اس کی ٹوٹل جو ہے وہ کوریج ہے۔ اس کے لیے آپ نے فوری طور پہ 40 ملین جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ آپ نے مہیا کر دیا ہے، جس سے تقریباً کوئی 400 کے قریب کیمرے جو ہیں وہ نصب کر کے تو اس کی کوریج کو بڑھایا جائے گا، اور آپ کی اپروول سے جو ہے وہ 100% کوریج کے لیے میں نے آئی جی اسلام آباد سے، میں وہاں سیف سٹی گیا تھا، میں نے اس کا سارا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی مالی سال میں جو ہے وہ آپ کو فنڈز مہیا کیے جائیں گے، اور اسلام آباد کی CCTV کوریج جو ہے سیف سٹی کی، وہ اسلام آباد کے لیے 100% جو ہے اس کو کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی ہم آپ کو عنقریب جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ آپ اس کا بھی جو ہے وہ آپ افتتاح اور اس کے کام کو جو ہے وہ شروع کروانے کے لیے سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھیں، تاکہ اسی مالی سال میں جو ہے وہ 100% کوریج کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اسی طرح سے 13 ارب روپے کی لاگت سے کورال سے رواد تک سگنل فری ایکسپریس وے کی کشادگی اور سما پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی عید کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ انجام جو ہے وہ پائے گا۔ میں اگر یہ رف سی کیلکولیشن کروں تو یہ کم از کم جو ہے وہ کوئی تقریباً 30 ارب روپے کے لگ بھگ یہ منصوبے ہیں، جن کا تعلق براہ راست عام آدمی کے ساتھ ہے، اور ان سے جو بھی سہولت فراہم ہوگی، جو بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ اس پہ بہتری آئے گی، اس سے عام آدمی جو ہے، عام شہری جو ہے مستفید ہوگا۔ تو یہ سیف سٹی، ہاسپٹل، اور یہ جو سگنل فری ایکسپریس وے ہے، اس کے لیے ہم اگلے 1-1.5 ماہ میں آپ کو جو ہے وہ بار بار آپ سے آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ لینے کی جسارت کریں گے، لیکن یہ ایک بنیادی منصوبے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کم از کم ایسے ہی عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ دوسرے منصوبے ہیں، جن کا آپ کے بھی ہاتھ پہ اوپر میں افتتاح یا سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں یہ معاملات، یہ سہولتیں جو ہیں، یہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی فراغ دلی کے ساتھ اور اتنی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا گیا ہو، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ان عام آدمی کی سہولت کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہو۔ اسی طرح سے پاسپورٹ آفس اور نادرا میں بھی بہت ساری جو ہے وہ انیشیٹو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، جس میں ایک مرتبہ ہم دونوں جگہوں پہ آپ کو زحمت دیں گے، اور باقی جو ہے وہ آپ کے دوسرے ٹیم ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا جو ہے وہ ہم ان کا آغاز کریں گے، ان کو شروع کریں گے، تاکہ عام آدمی کے لیے جو ہے ان سہولتوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ وہاں پہنچایا جائے، اور عام آدمی جو ہے وہ مستفید ہو۔ میں آخر میں جناب وزیر اعظم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزارت داخلہ کے زیر اہتمام محکمے میں یہ شروع کیے جانے والے جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے معیار کے اوپر، جو کہ آپ کا خاصہ ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے، اور ان ٹائم بر وقت جو ہے ان کو مکمل کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے میں آپ کے ٹیم کے ممبر کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ ذکر کیا انہوں نے سیف سٹی کا، سگنل فری کوریڈور کا، اور اسلام آباد پولیس کے لیے ہاسپٹل کا، اور بھی بہت سے منصوبے۔ تو زبردست، اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں۔ خواتین و حضرات، آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلو لائن اور گرین لائن کا افتتاح ہے، 30 بسیں انڈکٹ کی جا رہی ہیں، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی بھی سنگ بنیاد اس کا رکھا جا رہا ہے۔
لیکن آج کا دن میرے لیے ذاتی طور پہ بھی بڑا تاریخی دن ہے آن اے لائٹر سائڈ. مجھے اینکرنگ کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آج پہلی مرتبہ ہے کہ میں صبح 7 بجے کوئی لائیو پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہوں. اور ہم نے سنا تھا وزیر اعظم صاحب کہ آپ نماز فجر کے بعد اپنے دفتری کام شروع کرتے ہیں. آج اس کا عملی نمونہ بھی محسوس کر رہا ہوں میں, اور ہم سب محسوس کر رہے ہیں. آپ کی ڈیڈیکیشن اور ڈسپلن سر ہمارے لیے انسپریشن ہے. کل رات بھی ہم 3 بجے تک پوری سی ڈی اے کی ٹیم اور یہی کوشش تھی کہ یہ منصوبہ کامیابی سے اس کا افتتاح بھی ہو جائے اور یہ آپریشنل بھی ہو جائے. بڑی محنت کی ہے سی ڈی اے کے اسٹاف نے بھی. خواتین و حضرات, اب آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دینا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات, ایڈوائزر حکومت پاکستان جناب احد چیمہ صاحب, چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی, سابق وزیر حنیف عباسی صاحب, سابق محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ایم این اے, اور ہمارے سابق ایم این ایس, ایم پی ایس, مہمانان گرامی, گورنمنٹ آفیشلز, پولیس آفیشلز, آرمی آفیسرز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے, طالب علموں کے لیے, استادوں کے لیے, محنت کشوں کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے عوام آج ایک اور عوامی سفری سہولت سے فیض یاب ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, مقام شکر ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں, وگرنہ پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں نے ہر جگہ کروڑوں اربوں عوام کو پریشان کر رکھا ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں جس کا سلسلہ پچھلے 4 سال سے جاری ہے, جبکہ عام آدمی اپنی گزر اوقات کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے, ان کا پیٹ پالتا ہے, تو ان تمام حوالوں سے آج بلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن جو فیض بند فیض سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گی, یہ کورال سے پیمز اور بھارا کاؤ سے پیمز کا یہ جو عوامی پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا
جو آج آغاز کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے اسلام آباد، راولپنڈی اور قرب و جوار کے علاقوں کے لیے عمدہ پنکچول ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا مہیا کیا جانا یہ بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے، اور اس کے لیے میں یقیناً وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین سی ڈی اے، اپنے تمام جو ہمارے جو سیاسی جو اکابرین ہیں اور متعلقہ محکموں کے جو افسران ہیں، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اب برق رفتاری سے ان منصوبوں کو مکمل کرنا شروع کر دیا ہے، وگرنہ مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں پر 4 سال کی جو تاخیر ہے اس کا بھی قوم ہم سب سے جواب مانگتی ہے۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، لیکن میری سب سے گزارش ہے چیئرمین سی ڈی اے سے اور تمام متعلقہ محکموں سے کہ مہربانی کریں، وہ محنت کریں، دن رات محنت کریں اور عوام کو، دکھی انسانیت کو ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں کہ اسی طریقے سے ان کو دنیا بھی ملے گی اور اگلا جہان بھی ملے گا۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفری سہولت جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، ان کے بس اسٹیشنز اور تمام متعلقہ جو تعمیراتی کام ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے، اس میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا میرا چیئرمین سی ڈی اے سے میری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ جواں سال ہیں، ہمت کریں اور آگے بڑھیں اور ماضی کی کوتاہیوں کو اور ماضی کی جو تاخیر ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں تو آپ کو شاباش ملے گی اور لوگ دعائیں دیں گے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں جن کا آج آغاز کیا جا رہا ہے وہ فری ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ 1 مہینہ عوام جو بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ان کو 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں مکمل طور پر فری دی جائیں، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ ریڑھی بان ہے، چاہے وہ ایک مریض ہے یا ایک بیوہ ہے یا یتیم ہے یا کوئی نرس ہے، ان سب کے لیے یہ۔ اور پھر یہ تقسیم جو ہے امیر اور غریب کی، اس تقسیم میں بھی کمی آتی ہے کہ ایک بس میں جب بیٹھیں گے ایک خوشحال گھرانہ بھی اور ایک غریب آدمی بھی، تو یہ پاکستان کے اندر جو امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے اس میں بھی یہ یقیناً کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ عرض کروں گا جو آپ نے ان تمام روٹس کے لیے، اس تمام کمپوزٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو ایک ہی کارڈ کا جو آپ نے اجرا کا انتظام کیا، اس کو فل فور پوری تندہی سے اس کو مکمل کریں تاکہ لوگوں کو مختلف روٹس کے لیے مختلف کارڈز نہ لینے پڑیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا، اس کے لیے آپ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو اس کو مکمل کریں۔ آج خواتین و حضرات میری ایک اور میٹنگ ہے، کیونکہ بجلی دیکھیے کہ اتنی مہنگی بن رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی اب $120 سے کل رات $100 سے ذرا کم تیل کی قیمت ہوئی ہے۔ آج جو یہاں پر دعا کرائی گئی اس میں ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ جتنی جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی، گیس سستی ہوگی، گیس سستی بنے گی اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی
طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائیں گے. آج میں میٹنگ کر رہا ہوں اور ایک منصوبہ بنا رہے ہیں بڑا جامع، جہاں پہ زراعت کے ٹیوب ویل ہوں، جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں، جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں، جہاں پہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، بلڈنگز ہوں، وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں شمسی توانائی کے ذریعے. اور مہنگی جو بجلی مہنگے تیل اور گیس سے بنتی ہے اس سے ہماری جو خلاصی ہو، کیونکہ اربوں ڈالر سال کے 20 ارب ڈالر، اندازہ کریں 20 ارب ڈالر کا تقریباً تیل اور گیس پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے. یہ غریب ملک جہاں پر ہم نے خود 75 سال اپنے پاؤں پہ ہم کلاڑے مارتے چلے آئے ہیں، اور اس قوم کی حالت کو سنوارنے میں جو ہم نے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھیں، سب نے مل کر پاکستان کی جو صورتحال کو کوئی بہتر نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بعض حکومتیں آئیں جنہوں نے اچھا کام کیا، لیکن میں آپ کو عمومی صورتحال کا ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم نے پاکستان کی صورتحال کو سنوارا نہیں. اور اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں تو پھر بہت دل کو تکلیف ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ قرب و جوار میں ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے، اور آج پاکستان ہم آج بھی ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. لہٰذا ہم نے آج میٹنگ بڑی مربوط اور بھرپور میٹنگ ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم شمسی توانائی کے حوالے سے فیصلے کریں گے کہ کس طرح عام آدمی، عام گھرانے کو ہم وہ سولر پینل دیں، کس طرح ان کو ہم قرض لے کے دیں، سستا قرض، اور کس طرح وہ مہنگی بجلی کی بلوں سے اس کی جان چھوٹ جائے. جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت انقلابی اقدام کا اعلان کیا ہے کہ وہاں پر 100 یونٹ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ غریب ترین گھرانے ہیں، اور یہ 90 لاکھ یہ گھرانے ہیں. تو 90 لاکھ کو اگر آپ 6 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک گھرانہ عموماً ایوریج 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تو 90 لاکھ کو آپ 6 سے ضرب دیں گے تو وہ 5 کروڑ 40 لاکھ افراد ان کو فائدہ ہوگا جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو فری بجلی ملے گی. اور 100 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے. یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے. اسی طریقے سے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے باقی صوبے بھی یقیناً انشاءاللہ وہ بہت اچھے فیصلے کریں گے اپنے صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے. اور اسی طریقے سے وفاق میں ہم شمسی توانائی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کے فیصلے کریں گے. اسی طریقے سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے جو ان کی بہبود، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی اور ان کی پروٹیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو شہداء ہیں ان کے بچوں، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، یقیناً رانا ثناء اللہ پنجاب میں میرے ساتھ 10 سال یہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کے منسٹر ہیں. ان کو بے پناہ تجربہ ہے ہر چیز کا، سیف سٹی کا ان کے ہاتھ سے گزرا ہے. دن رات ہم نے مل کے کام کیا تھا. تو ان کو ایک ایک چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے تو اس سے پہلے جو پولیس اور انتظامیہ کی جو پروٹیکشن ہے، ان کے بچوں کے لیے پیکج ہو یا ان کی ٹریننگ ہو یا ان کو سہولتیں دینے کے لیے یا آلات ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بہترین ماہر ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ جن تمام
جو اقدامات کا انہوں نے یہاں پر اعلان کیا ہے ان کو نہ صرف میری پوری تائید حاصل ہے بلکہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ چاہے وہ ہسپتال ہے پولیس کے لیے، چاہے ان کا بچوں کا پیکج ہے، چاہے وہ دوسرے جو انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں. پنجاب میں بھی جب میں خادم تھا پنجاب کا، اسی طرح کے پیکج ہم نے وہاں پر پولیس کے بنائے اور یہاں پر انہوں نے آتے ہی پولیس کی تنخواہ اسلام آباد کی پنجاب کے ساتھ ایکویٹ کیے. یہ بہت شاندار اقدامات ہیں اور اس کے لیے میں رانا صاحب کو بھرپور ان کی تحسین میں کرتا ہوں. اسی طریقے سے شٹل سروس کا یہاں پر اعلان ہوا اور روات سے لے کے جو کورال ایکسپریس وے جو ہے اس کا ہم نے جائزہ لے لیا ہوا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ دن رات ہم کام کریں گے اور سارے فنڈز مہیا کریں گے. لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں اور یہاں پر وفاقی وزراء اور سرکاری افسران بیٹھے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے. ایک ایک پائی یہ قوم کی امانت ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں بڑے بڑے منصوبوں پہ جاتا ہوں تو وہ ایسے ایسے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دی گئیں جن کو نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، اور ان کو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی الزام تراشی دینا نہیں چاہتا، لیکن انتہائی ناقص پروکیورمنٹ اور ٹینڈرنگ کے نتیجے میں اس غریب قوم کے جو آج صرف قرضوں کے اوپر یہ زندہ ہے، اندازہ کر لیں وہ قومیں جنہوں نے قرض لے کے قرض ختم کر دیے اور آج اپنے وسائل پر وہ زندہ ہیں اور بڑے فخر سے وہ دنیا میں وہ اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے. آج ہم ابھی بھی قرضوں میں ہم بالکل جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ قرض بھی ہم اگر شفاف طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور نہ کریں تو اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پر آتے ہی 3-4 مرتبہ میں نے ہدایت دی ہیں، اور کل میں نے فائنل آرڈر دیا کہ اگر آئندہ اگر کسی بھی منصوبے کی تعمیر کے لیے، چاہے وہ سڑک ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا کوئی ہسپتال ہے یا کوئی منصوبہ ہے پن بجلی کا یا کوئی اور بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی بھی منصوبہ عوامی خدمت اور خوشحالی کے حوالے سے اگر آئندہ بغیر معیاری ٹینڈرنگ کے، جس میں ایک اس کا تجربہ ٹھیکیدار کا کہ انہوں نے کتنے سال کام کیا ہے، اس کا کتنا سرمایہ ہے، کتنے انجینئرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، معیاری ٹینڈرنگ اسپیسیفکیشن کے بغیر اگر آئندہ ہوا تو اس کی خیر نہیں. یہ میں نے بڑی واضح ہدایت دے دی ہیں تاکہ اس غریب قوم کا ایک ایک پائی بچائی جائے. کس طرح آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں غربت اور مہنگائی کی ستائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم یہ ٹینڈرز اور ٹھیکوں میں اربوں روپے اس میں غبن ہو جائیں اور پاکستان کا سرمایہ جو ہے وہ کھایا جائے، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سنگین اور مجرمانہ کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اور یہ کولیشن حکومت کے قائدین کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اس سفر کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ مشکلات ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم ان مشکلات کا ضرور ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں مل کر انشاءاللہ اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا اور ضرور پاکستان کو سرخرو کرے گا، اور نیت اور اخلاص اور محنت کی کمائی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. یہ میرا ایمان ہے بالکل. انشاءاللہ ہم اسی پر ہم قدم اٹھا کر چل رہے ہیں مل کر، اور انشاءاللہ منزل کو ہم ضرور حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور مجھ سے خیر مانگو، تو میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کروں گا. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ماں سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے ان تمام منصوبوں کی نگرانی کی جائے، اس طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کی، گھر والوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور شفقت اور دیانت سے محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اپنا بھاگ لگیں گے، بڑی آپ کو عزت ملے گی. اور جو اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوگا پھر اس کا قانون اس کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ.
بہت شکریہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب. اب وزیر اعظم صاحب بس کا معائنہ کریں گے. آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. بہت شکریہ. آئیے مریم آ جائیں. جی جی میں آئی ہوں. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو بنایا جا رہا ہے نا سر, اس کا لے آؤٹ ہے سر. آپ کا جو کمان جی بہت اچھا بننا چاہیے اور بڑا آرگنائز اور اور ڈیجیٹائز. بالکل سر, سمجھ گئے. اور اس کو لنک باقی ٹریفک کے سسٹم کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے سر, تاکہ اوور آل ناٹ جسٹ میٹرو بلکہ ٹریفک مینجمنٹ, اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ آ جائے. اس میں ہم انٹیریئر منسٹر بھی اسے فالو اپ کروا رہے ہیں. یہ ہمارے کیو آر کوڈ والے ابھی آپ کے انسٹرکشن پہ فری آف کاسٹ, فری آف کاسٹ, 1 مہینہ فری آف کاسٹ. اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے پیسے دے دیتے ہیں. شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک.